جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایوان میں فرنٹ بینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش، کمٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے۔ اور جناب اسپیکر، یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، آج کا دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم، جھرلو کی پیداوار وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے۔ اور عوام کی یہ خوشی کا اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے اونچا گیا ہے، 190 سے واپس 182 پہ آیا ہے۔ تو یہ 8 روپے کم ہوئے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا تھا کہ روپیہ 1 روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، یہ 8 روپے نیچے گیا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد۔ جناب اسپیکر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عظمیٰ نے یہ یونانیمس فیصلہ دیا، اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلیمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے 1 ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا، اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں۔ نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا۔ یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ
اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعماء جناب آصف رضا زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے۔ یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی، پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے۔ پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی۔ جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا۔ جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئی اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہ میں نہیں جانا چاہتا۔ قوم کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے، اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا، اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے۔ اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون این آئیوٹا آف اینی شیڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فارن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے۔ میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اتحادی
पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम बाज़मीर अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस सारे मामले में मेरी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। और जनाब स्पीकर, बिलाशुबा हमें इस मौके के ऊपर हमें ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारों, तंजीमों, प्रेस क्लब्स और सिविल सोसाइटी के उन आइन परस्तों, खौफ और लालच से बेनियाज उन अफराद को, उन जमातों को मैं समझता हूँ कि उनका भी हमें दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस बार, इस वक्त आइन और कानून का पूरा साथ दिया और ये जमहूरी अमल को आगे बढ़ने में पूरी मदद की। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क भर की वकला बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम बार्स का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस बैटल में हरावल दस्ता थे और उन्हें हर जगह उन्होंने पूरी तरह रहनुमाई की। और जब मौका मिला तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद उन्होंने पिटिशन दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो एक्शन लिया। लिहाजा मैं पूरे मुल्क में कि तूलो अर्ज में फैले हुए लाखों वकला हजरात का मैं अपनी तरफ से और अपने कायदीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आता हूँ बड़े अहम मौजू के ऊपर। मैंने ये कई मरतबा कहा कि कर्ज की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी वही है इंसान जो खुद शबाना रोज़ मेहनत करके खून पसीना बहाए और खुद अपने पाँव पे खड़ा हो। यही पैगाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में दिया, यही सबक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना से हमें दिया और यही कायद और इकबाल का पैगाम है। इसके अलावा कोई सर उठा के गलियों और मोहल्लों में चल नहीं सकता। अगर हमने जिंदा रहना है तो एक बावकार और ख़ुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। इसके बगैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज़ करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये ज़ोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊँगा जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूँ कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हज़रत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया और माशरा
معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا، جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، اب سالہ سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے، کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات، مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی، ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا اسد صاحب سے، اور جناب خالد صدیقی صاحب سے، اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے، اور جناب علی نواز شاہ سے، ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں، نہیں، علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مکشی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں، اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور بالکل ہم میں اتفاق ہے، اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد، 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 محنت، محنت اور محنت کے۔ اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اس مالک نے چاہا تو انت تک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ بھائی بس بھائی، اور جناب اسپیکر، یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے۔ جناب اسپیکر، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے، پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر۔ اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا، اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو اس شعر میں پنہا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔
क्या फरमाया आपने? आपने कुछ फरमाया? आपने जी आपने कुछ फरमाया? आपने नहीं नहीं, अच्छा। आप बात कीजिए। जनाब स्पीकर, आपको याद है कि इसी जी आपको याद है कि इसी फ्लोर पर फर्क ये था कि उस दिन मैं यहां पर था और साबिक वज़ीर आज़म यहां पर थे, और मैंने कहा था, और आप इस बात के गवाह हैं, पूरा ऐवान गवाह है, मैंने जी प्लीज। जी मैंने मिसाके मस्जिद की पेशकश की थी, बड़ी सोच समझ के, मगर उसका जो हश्र हुआ, जनाब स्पीकर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसको पाया हकारत से ना ठुकराया जाता तो आज पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। और फिर उससे अगले साल फिर मैंने दोबारा मिसाके मईशत की पेशकश की, उसका भी हशर नशर वही हुआ जो मैंने एक साल पहले किया था। और जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज साकी, अगर इनमें जज्बा होता, अगर इनमें पाकिस्तानियत का जोश होता, और अगर ये जोम में और अपने एक एरोगेंस में ना होते तो उस पेशकश को कबूल करते तो आज क्रेडिट इनको मिलता, पाकिस्तान आगे जा रहा होता, और आज लाखों लोग आज बेरोजगारी के कुएं में धकेले ना जा रहे होते। बहरहाल वो जनाब स्पीकर वक्त गुजर गया, मगर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। जनाब स्पीकर, दिल पर आप दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, मैं इनको नहीं छुपा सकता। कौम को ये फैक्ट्स मुझे आज बताने हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से रवां माली साल में तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा करने जा रहा है, बजट डेफिसिट। अंदाजा कीजिए, 74 साल तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होने वाला है। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट होने वाला है। और जो करंट अकाउंट, जिसको जारी खातों को उर्दू में कहते हैं, बदकिस्मती से करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख का सबसे बड़ा खुदा न खास्ता होने जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है, 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2 करोड़ लोग खते इफलास से नीचे धकेले जा चुके हैं, और 1 करोड़ 35 लाख जिन उस सोते हैं। तो जनाब स्पीकर, समझ नहीं आती कि इनको नींद कैसे आती थी कि यहां पर लाखों करोड़ों बच्चे भूख रोटी के बगैर सोते थे। ये किस तरह रात को सोते थे, किस तरह इनको इनका ज़मीर इनको इजाजत देता था। लेकिन इन इजाजत देता था जी, लेकिन इन बच्चों का कर्ज अब हम सबको मिनहजुल कौम ये कर्ज हमें अदा करना होगा। 3.25 साल में जो अशिया की कीमतें जहां पहुंच गई हैं, कुछ सोच नहीं सकता था। आज एक आम आदमी को अपना जिस्म बरकरार रखना मुहाल हो चुका है। जनाब स्पीकर, और तारीख के इन 3.25 सालों में जो अभी मैं फिक्र दूंगा, 3.25 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं वो होशरुबा है। इंसान दंग नहीं, उसकी अकल मऊफ हो जाती है कि 3.5 साल में इतने खरबों के कर्जे लिए और ईंट एक नहीं लगी। तख्तियां के ऊपर तख्तियां लगी गई, तख्तियां बदली गई, चाहे वो सिंध की
وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا پنجاب ہے، اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ اور جناب اسپیکر، شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے اس 3.5 سال یا پونے 4 سال کے اس عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، 20,000 ارب روپے کا، جو کہ 80% اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کل قرضوں کا۔ جناب اسپیکر، دل دہل جاتا ہے جب اس طرح کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے ماہ ہمارے جو وسائل، جو فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں بڑے سکیرس، بہت محدود، اس میں $500 ملین کی کمی آئی، اور گزشتہ اس حکومت نے گندم اور یوریا کو سمگل کروایا، اور کسان بیچارے پوچھتے، یہاں پر کسان بیٹھے ہیں، وہ کروڑوں کسان پاکستان میں وہ مارے پھرتے رہے، ان کو کھاد نہیں ملی، اور ان کے جو ایجنٹس تھے، فرنٹ مین، ان کے ذریعے مہنگی ترین کھاد ان کو دی گئی۔ تو پھر یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج جو پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم اور چینی اور دوسرے اشیاء کا، آج بدقسمتی سے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے۔ آٹا 35 سے 100 روپے پہنچ گیا، چینی 52 روپے 2018 میں 100 روپے پہ پہنچ گئی۔ میں کیا آپ کو یہاں پر بات کروں، کیونکہ مجھے یہاں پر بڑی اہم باتیں کرنی ہیں۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دور میں صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا، اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے، اور یہ لہلاتے کھیت یہ زرد پڑ گئے۔ اس لیے میں آج اپنی طرف سے اور ان زعماؤں کی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم ماؤں کے، بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوع کریں گے، کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے، اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے، جناب اسپیکر، کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو، اور یہی ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر ونسٹن چرچل نے 1940 میں دارالعوام میں خطاب کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے، ہمارے پاس آنسوں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہمت ہوگی، اللہ سے ہم رحم مانگیں گے اور محنت کریں گے، تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور جناب اسپیکر، یہی وہ واحد راستہ ہے جناب اسپیکر۔ مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے، یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزرگ تشریف فرما ہیں، 22 کروڑ عوام یہ سوال کریں گے کہ شہباز شریف، تم خادم پاکستان بن کر یہ باتیں اب کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا، یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا۔ تو اس کا میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے طول و عرض میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1974 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور
آپ لوگ پلیز ریفرین کریں, ایک سیریس ٹاپک ہے, سیریس ایشو ہو رہا ہے, تقریر کر رہے ہیں آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان, پلیز اب ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے نعرے بازی. شکریہ. اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالچ اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا. یہ نہیں کہا ایبسولوٹلی ریجیکٹڈ, یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا $5 ارب کی, لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی, اور یہ $5 ارب کوئی ایسی رکھتے. تو انہوں نے اس ذوالفقار بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطۂ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں, صدارت کے دور میں, کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا جو آج تک بھی سٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو ہے نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے. کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا, مل بیٹھنے کا, روکھی سوکھی کھانے کا, اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا. اگر یہ جذبہ ہوتا, صادق جذبہ ہوتا, تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا. تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈرون ان 2010 2010 میں ہوا, جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام سٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, بڑی طاقتور قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ, یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں, تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا, کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی, اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا, اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر, اور اس کے علاوہ بے شمار, میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں, اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو, جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا, لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے, خوف آتا ہے, خوف. دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکنز آف پاکستان, ہر حوالے سے, ان ایوری سینس آف دا ورڈ. چاہے وہ وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, سرجنز, فزیشنز, اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ, پیرامیڈکس, کس چیز کا میں نام لوں, اور اس کے بعد صرف
اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا, اس کو برباد کر دیا گیا. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا. ہندوستان ہم بھیجتے ہیں, جگر ہوا, ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے, اور 50-50 لاکھ روپے دیتے ہیں. وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے. جناب اسپیکر, میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں, دل بہت دکھی ہے, بہت پریشان ہے, لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ, مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی, پریشان اور برباد ہو چکا, میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا, جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار, اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں. ہمارے انویسٹرز, اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اینڈ وی ول میک شیور by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies of a paradise for investments. انشاءاللہ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے, صنعت کاروں سے, کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں, کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس ان کو نہیں ملتی. تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے, اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا, لہذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں, اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا. اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر, اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ, آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی, اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے, پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے, تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا, تاکہ وہ سستا آٹا جو ہوگا اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ 150 2 روپیہ بچت 200 روپیہ بچت ہوتی ہے, تو وہ بیچارہ پیاز ٹماٹر دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے. جناب اسپیکر, ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے, انہوں نے مہنگی ترین انرجی, تیل, فرنس آئل لے کے آئے اور LNG نہیں منگوائی, جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے. اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے, جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی, اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ
ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے۔ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔ یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے۔ بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی؟ مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے۔ You have to be generous۔ تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars۔ No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جناب اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں، اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ اچھا ٹھیک جی، میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے۔ جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے، دوست ہمیں چھوڑ گئے، اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب اسپیکر، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار، قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے۔ چین نے پاکستان کا نہ صرف
इक्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। क्यों कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में बसती है। लिहाजा कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। और पिछली हुकूमत ने इस दोस्ती को कमज़ोर करने के लिए और इस दोस्ती में ज़ौफ़ पैदा करने के लिए जो कुछ किया वो बड़ी एक तकलीफ दे दास्तान है। बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर हम सब पाकिस्तानी इस बात पे हमें बहुत अफसोस है कि इस हुकूमत ने क्यों इस तरह का काम किया कि जिससे कि पाकिस्तान का दरीना दोस्त हमसे दूर हो जाए। यहाँ स्पीकर, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये दोस्ती ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। कहा कोई कुछ कर ले, ये क़यामत तक कायम रहेगी। और मैं आपको बड़ी आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ अपने साथियों के साथ और उनके भरपूर तावन और दोस्ती के साथ और सपोर्ट के साथ कि हम CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और अजीम करेंगे। और हम चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। यहाँ स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी। और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपने एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र ना करें, आपकी तेल की ज़रूरियात हम साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से फिर जनाब स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया। कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहाँ पर खाना खुदा है, जहाँ पर रोज़ा रसूल है, जहाँ पर पाकिस्तान नहीं अरबों मुसलमान दुनिया से वहाँ जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं। और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फ़राग़ दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम ख़ादिम हरमैन शरफ़ैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान के अजीम रिश्ते हैं, लाजवाल रिश्तों में ये दोनों ममालिक जुड़े हैं। और जनाब रजब तय्यब अर्दवान की सरबराही में तुर्की ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना ताओ, जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। UAE, मुत्तहिदा अमारात, हमारे हमसाए ममालिक, बहुत हमारे अच्छे शफीक, हमदर्द, दोस्त हमारे ये ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया
ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں. اسی طرح قطر ہو, کویت ہو, عمان ہو, تمام خلیجی ممالک, تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک, ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے. جناب اسپیکر, یورپین یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین, اور اس کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے, جو وزیر اعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے ان کو رخصت کیا گیا, انہوں نے کیا بیان دیا. میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا, ان کا کیا بگڑے گا. بگڑے گا ہمارا اپنا. کتنی محنت سے اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے, کپڑا بنتا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ ایئر. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناب اسپیکر ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا. ڈیفڈ ان کا جو ادارہ ہے, اربوں ڈالر, اربوں پاؤنڈز انہوں نے سالہ سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں. پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں. سو واٹ ایور ہیپنڈ ان لنڈن ہیز این امپیکٹ ان اسلام آباد اینڈ وائس ورسا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرفہ تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے. اور جناب اسپیکر, امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے, کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے, اختلافات ہوئے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ہمیں برابری کی سطح پر, برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے. اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ. تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے جناب اسپیکر ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کروڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زبان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے, ادویات ملیں. وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے, خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from Afghanistan to neighboring KPK. تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا؟ لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام نے ان کو گھروں میں بسایا, رکھا, کھانا دیا, ادویات دی, بھائی بنایا اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی. مگر ہمارے محدود وسائل ہیں. ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خدا نہ خواستہ نہ اٹھیں. لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے ہمیں بات اٹھانا ہوگی. جناب اسپیکر, میں آخری 2 پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے بھارت. کیا ہمیں پاکستان سے ہی بدقسمتی سے, بیکاز نیبرز are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. تو چونکہ ہم ہمسائے رہے, کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بات کرتے ہیں, میں یہاں پر الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت, ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار, بہت شاندار, انسپائرنگ تقریر کی تھی. اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا فروری
अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दें और खुशहाली लेके आएँ। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हम दिन रात उनकी हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के मारूजी हालात के पेश नज़र कौम को तकसीम दर तकसीम से बचाना आज हमारा फ़र्ज़ है। हमें बिला ताख़ीर कौमी यकजहती की तरफ बढ़ना होगा और इख्तिलाफ़ात की लकीर को ख़त्म करना होगा। और इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बैरून दरिया तो झाग हो जाती है, खौफनाक मौज दरिया में होती है। क्यों? यूनिटी, जिस तरह ये यूनिटी है, जिस तरह ये यूनिटी और पूरी कौम की यूनिटी के साथ ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह ये होगा। जनाब स्पीकर, क्योंकि एक मुल्क सेंसस से बन सकता है मगर कौम कंसेंसस से बनती है। जनाब स्पीकर, मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है। मैं इस हवाले से कहूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब।